اگلا جو کلمہ ہے، چوتھا کلمہ، کلمہ کفارہ، وہ جو ہم سے ایمانڈڈ ہیں، جو چنار سے تعلق رکھتے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، ان کو دعوت دوں گی کہ وہ سامنے آئیں اور چوتھا کلمہ پیش کریں۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ لارڈ فری منسٹری چرچ سنگی برانچ میں آپ سبوں کے لیے خدا سے سلامتی مانگتا ہوں۔ آج عید قیامت المسیح کا دن جو ہماری فتح مندی کے لیے، نجات کے لیے ہے، یہ دن آپ سبوں کو مبارک ہے۔ شکر گزار ہوں آپ ساری کلیسیا کا اور اپنے پیارے بھائی پاسٹر یوسف صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع بخشا کہ ہم خدا کی زندگی بخش کلام میں سے چند باتوں پر غور کریں۔ آج کا جو کلمہ ہے ترتیب کے لحاظ سے وہ کلمہ چوتھے نمبر پر ہے، اور جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ کفارہ ہے، اور یہ کفارے کا دن ہے۔ اس کفارے کی جو ضرورت پیش کیوں آئی ہے انسان کے لیے، ہم چند لفظوں میں اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کلام پڑھتے پڑھتے ہماری عمر گزری ہے، ہم ان باتوں سے واقف ہیں، لیکن یہ بڑے ضروری ہے کہ ہم آج کے دن میں خدا کی اس محبت کو پھر سے اجاگر کریں، تاکہ ہر گڈ فرائیڈے پر، ایسٹر پر، اس کے وسیلہ سے پھر آنے والے سارے دنوں میں اور وقتوں میں خدا کی حضوری اور اس کی معمولی ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے ایمان لانے کے سبب سے جب ٹھہرائے گئے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی حمد و تعریف اور اس کی تعظیم کریں اور ان بڑے کاموں کا پرچار کریں جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ آج یوم کفارہ ہے، اور کلوری پر خدا کا برا یعنی یسوع مسیح اسے صلیب پر دیا گیا ہے، جسے ہماری خطاؤں کے سبب سے ہماری بدکرداری جو ہماری تھی اس پر لادی گئی، اسے ذبح کرنے کے لیے ایسے لے جایا گیا جیسے بھیڑ کو اس کے بال کترنے والے لے جاتے ہیں، اور اسے کچلا گیا اور اس پر سیاست ہوئی، اور خدا کو پسند آیا کہ اسے مارے تاکہ ہم زندگی پائیں۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ کے حوالے سے جو شریعت ہماری رہنما ہے اور جو پاک اور راست ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ خیمہ اجتماع میں یوم کفارہ سال میں ایک دفعہ وہ دن تھا جس میں ساری امت اور ساری قوم کے گناہوں کے لیے کاہن ہارون 2 بکروں کو چنتا، اور ایک کو وہ خدا کے لیے اور دوسرا عزازیل کے لیے، اسے اس پر گناہوں کو لاد کر اسے چھوڑ دیا جاتا، لیکن جو برا خدا کے لیے تھا اسے قربان گاہ میں قربان کیا جاتا، اور پھر اسی خون کو لے جا کر پاک ترین مکان میں اسے چھڑکا جاتا، اور پھر اس کے سبب سے گناہوں کی عارضی معافی ہوتی، گناہوں کا پردہ کیا جاتا۔ آمین۔ کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنی امت اور اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا، اس لیے یہ خون بہانا جو اس کی رسم ہے، خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، اس لیے بچڑوں کا اور بکروں کا خون جو تھا وہ عارضی طور پر ہماری معافی اور خلاصی کے لیے اس کی قربانی دی جاتی تھی، لیکن پھر ایک جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا، آج کوئی کلوری پر وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے، اور لوگ اسے تانے دیتے ہیں اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن یسوع مسیح خاموش ہے۔ انجیل میں ہم جب اس کا تجزیہ دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی سارے تانوں کے بعد اور صلیب پر چڑھے ہوئے چند 7 باتوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے نبیوں کی بابت یعنی زبور میں
یعنی یسایہ میں ان نبیوں میں جو روح تھا وہ یسوع کا روح تھا. پہلا پترس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ جو روح نبیوں میں تھا جنہوں نے بڑی تحقیق کی اس نجات کے بارے میں، وہ سوچتے تھے کہ یہ کون سے وقت اور کون سی باتوں کی طرف روح القدس ان کو اشارہ دیتا ہے، لیکن وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے. اسی لیے یسوع نے زبور میں پہلے ہی سے اپنی بابت نبوت کی پیشن گوئی کی کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہم ترتیب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھا کلمہ ہے، اور چوتھے کلمے میں یسوع مسیح اپنے آپ کو برا کی طرح پیش کرتے ہیں. پہلے کلمے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیٹے کی طرح پیش کرتے ہوئے باپ سے ہماری شفاعت کی. پھر انہوں نے بادشاہی کے لیے اعلان کیا اور اسے فردوس میں جانے کے لیے شرف بخشا. یہاں وہ ہمیں بادشاہ کی صورت میں نظر آتے ہیں. پھر وہ ہمیں جو وہ انسانوں کے مشابہ ہوئے اور انہوں نے خدا کو کی جو طاقت اور قوت اور قدرت اسے بخشی گئی تھی اس کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ آدمیوں کے مشابہ ہوا. اور پھر انہوں نے مقدسہ کو اپنے شاگرد کے سپرد کیا. اسی طرح وہ چوتھے کلمہ میں برا ہے. اسی لیے یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. آج کو کلوری پر نہ کہ صرف امت اسرائیل کے گناہ چھپائے جاتے ہیں یا ان پر پردہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی ابدی خلاصی کے لیے ایک ایسا برا جو ازل سے ذبح کیا ہوا ہے، اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے ساری دنیا کے لوگ نجات پاتے ہیں اور وہ ابدی خلاصی کو پاتے ہیں. آمین. اس میں ضروری نہیں کہ صرف مسیحی ہو، اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. میں آپ کی توجہ مسیح کے دکھ اور اس کی تکلیف کی طرف تھوڑی دیر کے لیے لگانا چاہتا ہوں. جس طرح یسوع مسیح صلیب پر ان چند کلمات کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اسے ان باتوں پر سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یسوع کی کیفیت کیا تھی. یسوع گتسمنی میں تھے تو وہاں وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہتے رہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ وہ وقت آزمائش کا تھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آزمائش یسوع کے لیے بھی تھی. اور یسوع بار دعا کے لیے جاتے اور ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں ہو کر نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا. لیکن عبرانیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت جو باتیں اناجیل میں کی گئی ان کو رسولوں نے روح القدس کی وساطت سے بھیٹ کے طور پر لکھا اور وہ ہم پر عیا ہوئی. آمین. وہاں لکھا کہ یسوع مسیح بشریت کے دنوں میں التجائیں کرتا اور دعائیں کرتا تھا. کس سے؟ باپ سے. ہم نے دیکھا کہ نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح صلیب سے پہلے جب کبھی بھی وہ دعاؤں میں گئے، دعاؤں کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یسوع مسیح دعائیں کیا کرتے تھے. آمین. لیکن عبرانیوں بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ دعائیں اور التجائیں کرتا تھا. کس سے؟ باپ سے، جو اس کو کس سے بچا سکتا ہے؟ موت سے. اس بات سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ ڈرتا تھا صلیب کی موت جو اسے نظر آ رہی تھی اس سے ڈرتا تھا. اور غیر قوم کے لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ دعا کی کہ اس کی جان بخش دی جائے، اس لیے یسوع کی جان بخش دی گئی اور اس کے لیے دوسرا کوئی شخص تھا جو قربان ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ انجیل اور یہ خط آپ کو گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح اس موت سے نہیں ڈرتا تھا. وہ التجائے کرتا تھا باپ سے کہ میں اس پیالے کو پیوں، اس پیالے کو میں پورا کروں، اس کام کو، نجات کا جو کام یسوع مسیح کو دیا گیا. اور وہ دعائیں جو اس نے آنسو بہا کر کی تھیں وہ اس کی راست بازی کے سبب سے سنی گئی. اور وہ گتسمنی میں سے کامیاب اور کامران ہو کر اسی طرح ساری عدالتوں میں مار کھاتے ہوئے ان کی گاڑی کو نوچا گیا، انہوں نے کوڑے کھائے. زبور نویس فرماتا ہے اس کی جو پیٹھ تھی وہ کوڑوں کی مار کے سبب سے اس پر رگاریاں بن گئی، اور ان رگاریوں کا مطلب ہے جس میں پودے لگائے جاتے ہیں. تو یسوع مسیح کی ایسی جسمانی طور پر کوئی حالت نہ تھی کہ وہ صلیب تک پہنچ سکتے، لیکن یسوع مسیح نے جو دعائیں کی وہ چاہتے تھے کہ وہ صلیب تک پہنچے اور صلیب کے وہ سارے نوشتے اور وہ ساری نجات کے کام کو پورا کرے. اس لیے خدا ترسی کے سبب یسوع مسیح کی سنی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا. یہ بڑی آواز سے چلانے کا مقصد یسوع مسیح کی جسمانی جسم کی حالت ہے.
ان کے جسم کے کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر سے خون نہ ہو، جس پر زخم نہ ہو، اور جب زیادہ خون بہہ نکلے تو وہ آپ کی آواز کو دباتا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے زبور میں فرمایا، وہ چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی بابت زبور میں کہا، آدمیوں میں گشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر، وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے وہی اسے چھڑائے گا، یہ لوگ اسے تانا دیتے تھے۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، یہ یسوع کی آواز تھی جو یسوع نے داؤد کے وسیلہ سے اپنے زبور میں جسے درج کیا۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا اور میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں اور میرا دل موم کی مانند ہو گیا اور وہ میرے سینہ میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اسی لیے یسوع مسیح وہاں چلا کر کہتے ہیں، زور لگا کر کہتے ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی آواز کو زیادہ زور سے پکارنے کے سبب سے آسمان تک پہنچے، بلکہ یہ نوشتیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو یسوع مسیح نے اپنے حق میں کہیں، ان کا پورا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس لیے وہاں پر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، بڑی قوت کے ساتھ انہوں نے زور لگا کر ان کے جو جسموں پر زخم تھے وہ ان کو سانس بھی نہیں لینے دے۔ ٹھیک ہے، جس قدر ظلم و ستم انہوں نے انسان کی نجات کے لیے، حیات کے لیے سہا، اسی کیفیت میں، اسی قرب میں وہ باپ کو پکار کر کہتا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح جو خدا کے برابر تھا اسے اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ وہ آدمیوں کے مشابہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا انسانی طور پر، کیونکہ وہ ایک آدم کے سبب سے دنیا میں موت آئی اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی۔ وہ خاکی تھا، یسوع مسیح روحانی ہے، آمین۔ وہ نفسانی ہے، یسوع مسیح آسمانی ہے، اور اس میں فرق ہے۔ اور یہ نجات کی جو کشمکش اور ضرورت تھی یہ ازل سے ہے، اور آج وہ دن تھا جس میں ساری بنی ہوئے انسان کے لیے نجات کا کام کیا گیا۔ اس نجات کے لیے خدا سرگرم تھا، اس کے فرشتے، اس کے لوگ، اس کے نبی، اور سبھی مشتاق تھے اس دن کے لیے۔ لیکن آج ہم خوش قسمت ہیں جو ہمیں یہ کلام مقدس کے وسیلہ سے آج یہ دن بخشا گیا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں یہ موقع بخشا گیا کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے فرزند ٹھہرے، اور وہ جو مکان ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں